السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی، کل ہماری بات مکمل ہوئی تھی معلق پر۔ معلق غرض کیا تھا کہ جو مصنف کی طرف سے اگر ابتدا میں کوئی راوی ایک یا لگاتار زیادہ راوی گر جائیں تو اس کو معلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک راوی بھی گر جائے سند کی ابتدا سے، یعنی مصنف کی طرف سے، جو ہم مصنف کہتا ہے جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہے، جو اپنی سند کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں، اگر تو وہ ابتدا سے گرتا ہے تو اس کو معلق کہتے ہیں۔ ایک گر جائے تب بھی معلق ہوگا، ایک سے زیادہ گر جائیں لگاتار ہونے چاہیے تو پھر بھی معلق ہوگا۔ اگر شروع میں نہیں گرتا، درمیان میں گرتا ہے تو اس کو معلق نہیں کہیں گے، چاہے ایک گر جائے شروع میں، درمیان میں، یا ایک سے زیادہ گر جائے۔ ٹھیک ہے، پھر تھوڑی سی بات اور بھی اس میں کر دیں، صحیح بخاری کے اندر بھی معلقات ہیں، یعنی معلق روایات ہیں، تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں ہے، یعنی وہ صحیحین کی جو متفق علیہ روایتیں ہیں نا، جن کے صحیح ہونے پر امت کا اتفاق ہو گیا، وہ اس سے خارج ہیں، یعنی ان معلقات پر اتفاق نہیں ہوا۔ اس کی خیر کافی لمبی تفصیل ہے کہ اس کا پہ حکم کیا ہے، معلقات کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی صحیحین میں معلقات کی کتنی قسمیں ہیں، یہ خیر کافی لمبی تفصیل ہے جو ہمارے فی الحال متعلقہ نہیں۔ تو اور بس ایک بات ذہن میں رکھیں، جو صحیح بخاری کے اندر جو معلق روایات ہیں ان کی سندیں اگر دنیا میں پائی جاتی ہیں نا، تو اسے حافظ ابن حجر، میں ایک نام لکھتا ہوں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ان کی سن وفات 552 ہجری ہے۔ انہوں نے اس معلقات کی سند یا جو بے سند اقوال ہیں صحیح بخاری کے اندر، اس کی سندیں جہاں بھی پائی جاتی ہیں انہوں نے وہ ٹریس کر کے اپنی کتاب کے اندر، اس کو کہتے ہیں تغلیق تعلیق، تغلیق التعلیق، اس کتاب کے اندر انہوں نے درج کر دی۔ تغلیق التعلیق، یعنی جو جو روایات صحیح ہیں بخاری کے اندر، صرف بخاری کے اندر جو جو روایتیں معلق ہیں یا بے سند ہیں، جیسے تابعین کے اقوال ہوتے ہیں دیگر، تو وہ اس کو معلق کہتے ہیں۔ تابعین کے اقوال اگر بغیر سند کے ذکر کیے ہیں، یا تبع تابعین کے اقوال، یا کسی صحابی کا قول بغیر سند کا ذکر کیا ہے، تو وہ بھی اس کی سند بھی ڈھونڈ کے جو ہے نا امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تغلیق التعلیق کے اندر ذکر کر دی ہے۔ یا دوسری ان کی کتاب ہے جو صحیح بخاری کی شرح ہے، فتح الباری، اس کے اندر بھی انہوں نے خاطر خواہ مواد جمع کر دی ہے، یعنی جس باب کے تحت یہ شرح کر رہے ہیں، پھر اسی باب کے اندر اگر کوئی معلق روایت آ جاتی ہے تو اس کی وہ شرح، اس شرح کے اندر اس کی شرح کے اندر اس کی پھر سند جو ہے نا وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کتابیں انتہائی مفید ہیں، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بخاری کے اندر جو معلق روایت آپ کو ملے، خیر اس کی تفصیل ہے کہ کچھ معلقات ایسی ہیں کہ جس کی سند
दूसरी जगह पर सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने खुद ही जिक्र कर दी है। यानी एक जगह पे उस पर उसको मुअल्लक जिक्र किया और दूसरी जगह पे उसको मौसूल यानी सनद के साथ, मुकम्मल सनद के साथ दूसरी जगह पे जिक्र कर दिया। अब इसकी हिकमत काफी ज्यादा बयान की जाती है। बाहर कैफ उनकी मर्जी है, उन्होंने एक जगह पे मुअल्लक जिक्र कर दी, दूसरी जगह पे उसकी सनद जिक्र कर दी। ठीक है, मुकम्मल सनद जिक्र कर दी। और अगर सही बुखारी के अंदर उसकी सनद नहीं आई तो सही मुस्लिम के अंदर आ जाती है। अगर सही मुस्लिम के अंदर भी नहीं मिली तो दूसरी हदीस की किताबों के अंदर उसकी सनद आपको मिल जाएगी। खाल खाली शायद ही कोई कौल होगा जिसकी सनद हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह कहते हो कि मुझे उसकी सनद नहीं मिली। बहुत ही कम, यानी उंगलियों पे गिने गिने जा सकते हैं कि जो कौल जिनकी सनद हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने माजरत कर ली कि मुझे इसकी सनद किसी भी किताब से नहीं मिल सकी। जी, मुअल्लक के बारे में किसी ने कोई सवाल और करना है तो कर लें जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख मोहतरम, एक दफ़ा मुअल्लक की डेफिनेशन लिख दें ताकि स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। असल में कल लिखी थी ना, मैं फिर लिख देता हूँ। कल वैसे लिखी थी। शेख उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी काइंडली कर दीजिए। जी ठीक है। मा सकता मिन मबदई इस्नादिही राविन फअक्सरु अलत तवाली। जिस रवायत की सनद के इब्तिदा से एक रावी या ज्यादा रावी लगातार गिर जाएं, उसको कहते हैं मुअल्लक। जिस रिवायत की सनद के इब्तिदा से एक रावी गिर जाए या ज्यादा रावी लगातार गिर जाए, उसको कहते हैं मुअल्लक। शेख अगर शेख साहब, जी जी इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह जिस तरह आपने अर्ज किया कि मुअल्लक हदीस भी सही बुखारी में बयान करते हैं, जी जी। तो ये तो ज़ईफ़ी कैटेगरी में आ रही, लेकिन इसके मुकाबले में वो सही सनद से भी ले आते हैं हदीस। नहीं, हर जगह पे नहीं लेकर आते। जो मुअल्लक रवायत होती है ना, वो यानी सही हदीस नहीं होती, तो वो सही बुखारी की शर्त पर भी नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उन रिवायात को सही कहने की यानी शर्त लगाई है जिसको उन्होंने पूरी सनद के साथ जिक्र किया है। जिसको बाद सनद के साथ या बगैर सनद के जिक्र किया है वो सही बुखारी की का हिस्सा ही नहीं है। यानी वैसे तो सही बुखारी के अंदर है, लेकिन सही बुखारी के उस हिस्से का हिस्सा नहीं है कि जो जिस पर उम्मत का इत्तेफाक और इजमा हो चुका है कि इसके अंदर कोई ज़ईफ रवायत नहीं है। उम्मत का इजमा जो हुआ है ना, पहले भी एक बार जिक्र किया था, उम्मत का इजमा हुआ है सही बुखारी की मरफू और मुत्तसिल रिवायात पर। ये दो लफ्ज याद रखें, मरफू और मुत्तसिल रिवायात। मरफू मतलब ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल अमल। मुत्तसिल यानी जिसकी सनद पूरी की पूरी जिक्र की जाती है, उसके उसकी उस रिवायत उन रिवायात के सही होने पर इजमा हुआ है। और जो दूसरी हैं आसार हैं, मतलब साहबा का कोई कौल है, सहाबी का कोई कौल है, ताबी का कोई कौल है, उसके सही होने की गारंटी नहीं है। यानी उम्मत का इजमा उस पर नहीं है। वो सही भी हो सकता है और वो ज़ईफ भी हो सकता है। यही हुक्म सही मुस्लिम का भी है। जी शेख, यानी हम ये कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर सही बुखारी और मुस्लिम में सारी हदीस सही है, लेकिन अगर सारी ज्यादा तहकीक की जाए। सारी सारी हदीसें, मरफू हदीसें वो सही हैं। जी जी। जी, एक तो भाई ने इसका पूछा है मतलब कि जी एक भाई ने पूछा है कि जो कहते हैं कि मौकूफ भी इसी में आती हैं क्योंकि वो मुस्नद हैं। लेकिन बाज ने ये बातें कही हैं, बाज ने ये बातें कही हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो जो आसार हैं, लेकिन हम कहते हैं कि उसमें यानी अगलबियत आप कह सकते हैं, ज्यादातर जो आसार हैं वो सही ही हैं। ज्यादातर आसार यानी तकरीबन
جو ہے نا وہ قریب قریب سارے کے سارے آثار صحیح ہیں، کچھ آثار جو ہے نا وہ ضعیف ہیں، کچھ آثار اس کی ہم اس کی وجہ یوں بیان کرتے ہیں نا کہ کیونکہ ہم دوسری روایتوں کے صحیح ہونے کو کیوں یعنی یقینی کہتے ہیں، یعنی جو مرفوع اور متصل روایتیں کیوں اس کو یقینی طور، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، جبکہ آثار کے صحیح ہونے پر امت کا اجماع نہیں ہوا، کسی نے بھی امت کا اجماع نقل نہیں کیا آثار کے صحیح ہونے پر، بات ضرور کی ہے بعد نے، لیکن اس پر اجماع کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہم صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کی مرفوع اور متصل روایتوں کو ہی صحیح کیوں کہتے ہیں، کیونکہ انہی پر اجماع ہوا ہے، باقی روایتوں کے اوپر معلقات پر یا بے سند روایات پر، چاہے وہ سیغہ جزم کے ساتھ ہو یا سیغہ تمریز کے ساتھ ہو، اس کے صحیح ہونے پر اجماع اور اتفاق نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک انشاءاللہ یہ آپ کو ایک مضمون بھی سینڈ کروں گا گروپ کے اندر، اس میں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ نے اس کے اوپر مکمل تفصیل لکھی ہے کہ صحیح ہے کی جو روایات ہیں کن کے اوپر اجماع ہوا ہے اور کن پر اجماع نہیں ہوا، اس کے بارے میں بھی، یعنی پھر اجماع کے سارے جو اقوال ہیں اہل علم کے وہ بھی نقل کیے گئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچنے والی سند روایت وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے بالکل۔ پھر ایک سوال کیا گیا ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، یعنی حدیث کون سی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور پاسند حدیث، کیونکہ وہی صحیح بخاری کی شرط پر ہے۔ باقی عام طور پہ اب دیکھیں یہ جو معلقات ہیں یا اب عوام کو اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے سادی بات کی جاتی ہے کہ بخاری مسلم کی ہر حدیث صحیح ہے۔ اب عوام کو چونکہ اس کا علم نہیں ہوتا، اس کو اب کیسے سمجھائیں کہ معلق کسے کہتے ہیں اور آثار کسے کہتے ہیں، اس لیے پھر بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بخاری مسلم کی تمام حدیث صحیح ہیں، تو مطلب تو وہی ہوتا ہے نا، اصل میں تو علماء کی یہ بحث ہے نا۔ ٹھیک ہے، باقی معلقات جس طرح کے وہ دیکھیں نا آپ صحیح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جتنی بھی یہ بغیر سند کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جس طرح سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود، ان کتابوں کی تحقیق کی جاتی ہے نا، ان کی مرفوع حدیثوں کی تحقیق کی جاتی ہے نا، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آثار کی تحقیق کی جائے گی اس طرح جس طرح دوسری کتابوں کی جاتی ہے، تو ان میں اکثر و بیشتر صحیح ہیں، اکثر و بیشتر یعنی قریب قریب سارے کے سارے، یعنی آپ 95% کہہ لیں جو وہ صحیح ہوتے ہیں، بس کچھ اقوال ہیں کہ جن کے اوپر کلام ہے اور وہ ضعیف ہو جاتے ہیں، باقی اثار وہ صحیح ہوتے ہیں تقریباً، جو سند کے ساتھ لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شیخ شیخ محترم، جی جی شیخ اس طرح جو حدیث جبرائیل ہے اس میں میرے علم کے مطابق یا جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں بہت تھوڑے راوی ہیں، غالباً یحییٰ ابن یامر اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، جی، لیکن امام عبداللہ بن عمر مسلم، نہیں، عبداللہ بن عمر نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حدیث عبداللہ جبریل ابن ہے عمر کے بعد عبداللہ ابن عمر کے بعد عمر ابن خطاب ہے، یعنی کہ انہیں تو عمرہ جب کرنے گئے تھے یہاں حج کی نیت سے گئے تھے تو عبداللہ ابن عمر نے بیان کی تھی، انہوں نے حضرت عمر سے روایت کی ہے۔ جی شیخ اس میں دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ اور ان کے درمیان بہت سارا زمانہ ہے، لیکن یہاں پہ دو تین راوی یعنی حضرت عمر، پھر عبداللہ ابن عمر، پھر یحییٰ ابن یامر، تو یہ معلق حدیث میں آئے گی؟ نہیں نہیں، بالکل معلق نہیں ہے، یہ تو ثابت ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، میں نکالتا ہوں ابھی عرض کرتا ہوں۔ جی، یہاں جو میرے پاس صحیح مسلم نکلی ہے جسے جبریل جس کے اندر ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے، میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں، جی شیخ جزاک اللہ۔ میں ابھی بتاتا ہوں۔ جی،
جی یہ صحیح بخاری کے اندر 8 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر سوری، یہ حدیث جبریل صحیح مسلم کے اندر 8 نمبر حدیث ہے۔ اب اس میں سیدنا عمر بن خطاب سے بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے، ان سے نیچے بیان کرنے والے یحییٰ بن یعمر، یحییٰ بن یعمر یا یعمر، یہ بیان کرنے والے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، عبداللہ بن عمر 1، عبداللہ بن عمر 2، یحییٰ بن یعمر 3 ہو گئے۔ آگے ہیں عبداللہ بن بریدہ، 4 ہو گئے۔ اس کے بعد ہے کہمس، 5 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب اس کے بعد نیچے جو ہے نا معاذ العنبری ہیں، اور اس کے نیچے ہیں پھر عبید اللہ بن معاذ العنبری، ان کے یعنی بیٹے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے نیچے کنزیں بدلتی بھی ہیں۔ تو اب یہ تو کافی زیادہ راوی ہیں اس میں، یہ معلق تو نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھیں اس میں عبید اللہ بن معاذ عنبری امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اس طرح ابو خیثمہ زہیر بن حرب یہ بھی امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں، بالکل سماع ان کا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پھر آگے ساری سند جو ہے نا متصل ہوتی ہے، تو بالکل یہ معلق نہیں ہے، اس میں تو 5 6 واسطے ہیں، 6 واسطے، ٹھیک ہے، یہ بالکل بھی معلق نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک اور سوال آیا جی، شیخ یہ جو صحیح مسلم میں یہی حدیث پہلے نمبر پہ آئی ہے، اس میں آپ کائنڈلی دیکھیں، اس میں بھی یہی سند ہے؟ پہلے نمبر پہ نہیں، مجھے اس کا تھوڑا آپ نمبر دینا، اس کی سند تو پڑھیں ذرا۔ شیخ ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، پھر میں آپ سے انشاءاللہ پرسنل میں اس حوالے سے جی مکمل جی جی گائیڈنس لے لوں پرسنل گا۔ بات کیجیے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ شیخ، جزاک اللہ۔ اچھا یہ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ محترم، یہ میں کھول رہا تھا مسلم سے ہی، تو اگر آپ کہیں میں کاپی کر دیتا ہوں یا ویسے آپ کہیں تو پڑھ لیتا جی جی ضرور کریں جی۔ جی اتنی دیر میں ایک سوال کیا گیا ہے، کیا ان آثار کی تحقیق نہیں ہو چکی؟ یہ تحقیق تو کی گئی ہے، جس طرح دیکھیں نا سنن اربع، ان کی تحقیق ہو چکی ہے اور ہو بھی رہی ہے، اور ہر عالم اور ہر محقق کی اپنی اپنی جو ہے وہ تحقیق ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ جس کی تحقیق جس طرح دوسری کتابوں کی ہو چکی ہے، اس طرح آثار کی بھی تحقیق ہوئی ہے، تو اس کو اسی اعتبار سے لیا جائے گا۔ اگر وہ صحیح آپ کے مطابق وہ صحیح ہے کسی عالم کے نزدیک، تو اس کو صحیح مان لیا جائے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ضعیف اثر ہے تو اس کو ضعیف مانا جائے گا۔ جی یہ بھائی نے ادھر پیسٹ کی ہے، تو بالکل یہ دیکھیں نا، پہلے اس کو سمجھیں۔ حدثنی امام مسلم فرماتے ہیں حدثنی ابو خیثمۃ زہیر بن حرب، ایک استاد ہو گیا ان کا، یعنی یہ ابو خیثمہ زہیر بن حرب یہ ان کے استاد ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حدثنا وکی، کہتے ہیں زہیر کہتے ہیں کہ مجھے وکی نے بیان کیا، دوسرا راوی ہو گیا یہ۔ ان کہمس یا کہمس، یہ تیسرا راوی ہو گیا۔ ان عبداللہ ابن بریدت، یہ چوتھا راوی ہو گیا۔ ان یحییٰ ابن یعمر، یہ پانچواں ہو گیا۔ آگے پھر ہا کا مطلب ہے، یہ اس کی میں پوری تفصیل آپ کو سمجھاؤں گا، اس کو کہتے ہیں حوالہ۔ حوالہ کا مطلب ہوتا ہے سند کا، یعنی سند دوبارہ پھر جاتی ہے، یعنی یہاں تک تو امام مسلم رحمہ اللہ کو ایک سند ملی ہے، دوسری کہتے ہیں وہ حدثنا عبید اللہ ابن معاذ العنبری، یعنی یہ بھی امام مسلم ہی فرماتے ہیں کہ مجھے یہی حدیث عبید اللہ بن معاذ عنبری نے بھی بیان فرمائی، وہذا حدیث، اور یہ جو میں نیچے الفاظ لکھوں گا یہ اسی کی بیان کردہ الفاظ ہیں۔ آگے کہتے ہیں حدثنا ابی، کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا۔ عبید اللہ بن معاذ کہتے ہیں مجھے معاذ العنبری نے بیان کیا، یعنی میرے والد نے، یعنی دوسری سند کے اندر۔ آگے ہے حدثنا کہمس ان ابن بریدہ، یعنی عبداللہ بن بریدہ، ان یحییٰ بن یعمر، آگے پھر یحییٰ بن یعمر تک، آگے پھر ہے وہ نیچے سارا
پوری تفصیل ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی ہیں، پھر عبداللہ بن عمر آگے. اب یہ پوری سند ہے، اس میں بلکہ دو سندیں ہیں، یعنی دو طریق ہیں اس کے. سند تو ایک ہی ہے کیونکہ یحییٰ بن یعمر اس کو بیان کر رہے ہیں، اور نیچے پھر ان کے شاگرد دو ہیں. ایک میں شاگرد ایک ہے عبداللہ بن بریدہ، پھر ان کے آگے شاگرد دو ہیں، ایک قاموس ہے، دوسرا معاذ عنبری ہے. حمید جی نہیں یہ نہیں وہ غالباً ان کے ساتھ نہیں حمید وہ بن آگے حمیری آگے ہے، غالباً. کہتے ہیں یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کان اول من قال فی القدر بالبصرۃ معبد الجہنی. کہتے ہیں سب سے پہلے تقدیر کے مسئلہ کے اندر اگر کسی نے کوئی بات کی ہے نا بصرہ کے اندر، تو معبد جوہنی تھے. فانطلقت انا، میں اور وحمید بن عبد الرحمن الحمیری، میں اور عبد الرحمن حمیری یہ گئے الی آخرہ، آگے پوری سند، آگے پوری جو ہے نا روایت. تو یہ یعنی وہ پوری آگے روایت کیا تھی کہ ہم حج کے لیے گئے مکہ کے اندر، تو وہاں ہماری ملاقات صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ہم نے ان سے تقدیر کے متعلق پوچھا سوال. یعنی یہ آگے، ہاں آگے وہ لمبی روایت ہے. آگے پھر وہ عبداللہ بن عمر نے پھر ان کو پھر حدیث سنائی تھی، وہ جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ جبریل ایک مرتبہ آئے اور آ کے انسانی شکل کے اندر، اور صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کون آدمی ہے، اور آ کر وہ سوال بھی کرنے لگے، اور جواب جب ملتا تھا تو پھر تصدیق بھی کر دیتے کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پوری تفصیل لمبی ہے. شیخ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا نا کہ جس طرح یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ عقیدے میں صرف قرآن ہی نص رکھتا ہے یعنی حیثیت ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حدیث بھی عقیدے میں مثلا حجیت رکھتی ہے. جی بالکل، حدیث بھی اور پھر خبر واحد بھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. خبر واحد، حدیث میں خبر واحد عقیدے میں حجت ہے. اور یہ جی دلیل شیخ. کس نے دی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیونکہ اس حدیث کو واحد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نقل کرتے ہیں، کوئی اور شیخ پھر یہ صحابی. حدیث غریب ہے. یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے. اس کو صرف سیدنا عمر بن خطاب نے، جو معتبر سند ہے نا، صرف عمر بن خطاب سے ہی ہے، باقی کسی سند یعنی سے اس سے ثابت. خبر احاد کی بھی حجیت ثابت ہو گئی عقیدے کے اندر. ہاں جی، خبر احاد کی اور پھر آگے خبر غریب کی بھی حجیت ثابت ہوگی. یعنی جی مشہور شیخ. یا عزیز کے بعد نیچے تک درجہ آتا ہے خبر غریب کا، اس کی بھی حجیت عقیدے کے اندر ثابت ہوگی. پورے عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا معلق کے بارے میں ہماری چند باتیں. اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے اور کوئی جلدی جلدی کر لیں. جی آگے پھر ہم پڑھتے ہیں جی اللہ. المرسل، ٹھیک ہے. مرسل یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. ارسل یرسل ارسال سے. ارسال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، یعنی جیسے ارسال الیدین ہوتا ہے نا لفظ، کہ ہاتھوں کو چھوڑنا، نماز کے اندر ہاتھوں کو چھوڑنا. ارسال الیدین اور قبض الیدین، ہاتھ باندھنا یا ہاتھ چھوڑنا. ارسال اسی سے ہوتا ہے. ارسل یرسل ارسال فہو مرسل، و ارسل یرسل ارسال فذاک مرسل. تو مرسل کہتے ہیں کہ جس میں راوی کو چھوڑ دیا گیا ہو. مرسل یعنی جس میں راوی کو چھوڑ دیا گیا ہو، سند کو چھوڑ دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، بے مہار چھوڑ دیا گیا ہو، اس میں جو اصل اس کا راوی ہے، اصل راوی ہے درمیان، اصل جو جہاں سے سند نکلی تھی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی ترک کر دیا گیا، تو سند کو بے مہار کر دیا گیا، تو اسی کو ارسال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے دو تین لفظ یاد رکھنے ہیں. ایک تو ہے مرسل، یہ اس کی تعریف ہم لکھیں گے، یعنی مرسل. مرسل. دوسرا لفظ ہے مرسل. ٹھیک ہے. تیسرا لفظ ہے ارسال، الارسال. ٹھیک ہے. اب یہ تین لفظ آپ نے جو ہے نا وہ انڈیکس کے طور پہ یاد رکھنے ہیں. المرسل،
اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں ارسال کیا گیا ہے۔ مرسل وہ راوی جو ارسال کرنے والا ہے، مرسل جو ارسال کرنے والا ہے۔ الارسال وہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو کیا جاتا ہے، یعنی مرسل کے اندر جو کیا جاتا ہے اس کو ارسال کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں جی، اب مرسل کی تعریف ہم کرنے لگے ہیں۔ آگے دو تین لفظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مراسیل، مراسیل یہ مرسل کی جمع ہے، مرسل کی جمع مراسیل ہے، اور مراسل بھی آتا ہے، مراسل یہ بھی مرسل کی ہی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، آگے مرسلات یہ بھی یعنی جمع پر بولا جاتا ہے، مرسلاتن کی جمع ہے نا، تو یہ بھی یعنی یہ الفاظ مختلف استعمال ہوتے رہتے ہیں اس بحث کے اندر۔ یہ ذرا قدر تفصیلی بحث ہے، اس کو بڑے غور سے اپنے پڑھنا ہے۔ دو تین بحثیں اب آگے جو ہے نا آئیں گی، وہ ذرا تفصیل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ نے بالکل بھی یہ ایک ذہن میں رکھیں بات، کہ جس بات کی سمجھ نہیں آتی نا، چاہے جو بھی ہو، جس بات کی سمجھ نہیں آتی، چاہے وہ چھوٹی بات ہو چاہے بڑی بات ہو، آپ نے فوراً اس پہ سوال اٹھا دینا ہے، پوچھ لینا ہے۔ دوسری بات کہ اگر آپ یہاں نہیں پوچھ سکتے، گروپ کے اندر پوچھ لیں۔ گروپ کے اندر بھی نہیں پوچھ سکتے، بھی کئی بار حیا آڑے آتی ہے، تو آپ پرسنل میں پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وقت یعنی یہ گزر جائے اور ہمیں سمجھ نہ آئے اور ہم کہیں کہ چلیں بعد میں ہم سمجھ لیں گے، ایسا نہیں، یعنی گزرنے نہیں دینا اس کو، کیونکہ جس بات کو اگر ابتدا سے نہ سمجھا جائے نا، تو بعد میں پھر اس پر جو بنیاد رکھی جاتی ہے پھر وہ کچی رہتی ہے بالکل۔ اب اگر ہمیں مرسل کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر ہم مرسلات کو کیسے سمجھ لیں گے، یا مراسل کو کیسے سمجھ لیں گے، مراسیل کو کیسے سمجھ لیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے فوراً ویریفائی کرتے جانا ہے، اور نہ جو ہے نا کلیئر کرتے جانا ہے مائنڈ۔ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ 10 بار بھی پوچھیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں فائدہ ہی ہوگا، کوئی نئی بات ہی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب تھوڑا سا اس میں فرق ہے، دیکھیں اب مرسل کی تعریف کے اندر جو ہے نا ویسے اختلاف کیا گیا ہے کافی۔ ٹھیک ہے، مرسل کی تعریف کے اندر اختلاف ہے، تو ہم جو بالکل بہترین تعریف ہے نا وہ لکھتے ہیں، اس کو محفوظ کر لیجیے گا۔ هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر له اسنادا ذلك۔ مرسل کسے کہتے ہیں؟ مرسل کسے کہتے ہیں؟ وہ الحدیث الذی وہ حدیث الذی یرفعہ جس کو مرفوع بیان کرے التابعی تابعی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لا یذکر لہو اور نہ ذکر کرے لہو اس حدیث کے لیے اسنادن کوئی سند بذالکا اس کے ساتھ، یعنی اس کو اردو ترجمہ لکھ دیتا ہوں۔ حدیث جسے تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اور بیان کرے، اس کی سند ذکر نہ کرے۔ اس کو سمجھنا، سند ذکر نہ کرے کا مطلب ہے کہ درمیان میں جو راوی گرا ہے نا، یعنی صحابی یا تابعی، وہ ذکر نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں مرسل۔ آپ جانتے ہیں نا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا ہے، صحابہ سے پھر آگے صحابہ نے آگے دوسروں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا ہے، صحابہ نے آگے پھر بیان کی ہے، آگے پھر یعنی یہ نیچے چلتا گیا ہے معاملہ۔ اب تابعی کیا کرتا ہے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر لیتا ہے، درمیان میں وہ صحابی کو چھوڑ دیتا ہے، کم از کم صحابی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ایک تابعی تابعی کو بھی گرا دیتا ہے، درمیان میں وہ صحابی کو بھی گرا دیتا ہے، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ اب ہم اس حدیث اس کو ہم مرسل کہتے ہیں، مرسل یعنی تابعی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطہ کے بیان کر دے، اس کو کہتے ہیں یہ مرسل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بیان کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر تو یہ صحابی ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ تابعی ہے تو پھر اس کو کہیں گے کہ اس کی یہ حدیث مرسل ہے، اس کی یہ حدیث مرسل ہے، کیونکہ تابعی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا ہوتا اور نہ دیکھا ہوتا ہے ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوتا ہے۔ اگر دیکھا ہو سنا ہو پھر تو وہ صحابی بن گیا، تو تابعی درمیان میں صحابی کو گراتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تابعی نے پہلے ایک دوسرے تابعی کو بھی گرایا ہو، یہی ہے نا، کیونکہ ایسا بعید نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اس مرسل کو ضعیف کی قسم کے اندر شمار کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس کس کو گرایا ہے، صحابی تو پکا گرا ہی گرا ہے، لیکن درمیان میں صحابی کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی گرایا ہے یا نہیں گرایا۔ ٹھیک ہے نا جی، اب یہ سمجھ آ گئی کہ سارے ساتھیوں کو اس پر کوئی اشکال ہے تو بیان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، تابعی براہ راست مرفوع بیان کیا ہے، جی جی ہاں، اب مرفوع تو صحیح بقول فعل اور عمل تو ہوتی ہے نا؟ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل۔ جی ہاں، حدیث تو مرفوع ہے لیکن اس میں گرایا ہے وہ ہے اس میں۔ مثال دیتا ہوں نا میں آپ کو، مثال ہے سعید بن مسیب، اب یہ جی تابعی ہیں، پہلے اتفاق تابعی ہیں، اب اگر یہ جی مثال کے طور پر کہتے ہیں کالا، مثال کو میں کہتا ہوں ایک سند ذکر کر کے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے یا کسی نے بھی، کالا سعید بن مسیب، سعید بن مسیب کیا کہتے ہیں، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فعال رسول اللہ کذا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا یہ کہے کانا رسول اللہ سلم یفعل کذا، یعنی یہ اگر ایسی کوئی بات کریں، ہاں جی بالکل، یہ سوال ہے کہ یعنی معلق نہیں معلق میں ابتدا سے راوی گرا ہوتا ہے، اور مرسل میں سند میں آخر سے ذکر، بالکل یہ صحیح بات ہے، یہی فرق ہے بالکل اس کا، کہ معلق کے اندر راوی گرا ہوتا ہے ابتدا سے، یعنی سند کی ابتدا سے جہاں سے مصنف والی سائڈ ہے، اور مرسل کے اندر راوی گرا ہوتا ہے آخر، سند کے آخر سے، یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ تابعی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتا ہے، آپ کا فعل نقل کرتا ہے، آپ کی کوئی صفت نقل کر دیتا ہے، جس طرح کے مرفوع کے اندر ہوتا ہے،
تو اس کو کہیں گے ہم یہ مرسل ہے، کیونکہ اس نے درمیان میں کم از کم صحابی کو گرایا ہے۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے، ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ تو سارے کے سارے ثقہ ہیں، یعنی صحابہ تو سارے عادل ہیں، وہ اگر ذکر نہ بھی کیے جائیں تو سند میں تو فرق نہیں پڑنا چاہیے، صحابہ تو سارے عادل ہیں۔ اب اس کو بڑے غور سے سمجھیں بات، صحابہ سارے عادل ہیں، اگر تابی نے صحابی کو گرا ہی دیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مثلا اس میں سند ضعیف کیوں ہو جاتی ہے؟ تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک، کہ ہو سکتا ہے تابی نے صحابی کے ساتھ ساتھ ایک اور تابی کو بھی گرایا ہو، یعنی تابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو واسطے ہوں، ایسا ہوتا ہے نا، ممکن ہے ایسا، کہ ایسا بے شمار تابی تابی سے روایت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحابی عبداللہ بن عمر، یا ایسے کر لیں، میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب جو ہم نے ابھی صحیح مسلم کی مثال لکھی تھی، صحیح مسلم کی یہ جس میں حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، حدیث جبریل، اب اس کو دیکھیں ذرا، اس پہ غور کیجیے، اس کی صنعت کیسے ہے؟ یہ یحییٰ بن یامر تھے نا، یحییٰ بن یامر، ان ان ابن عمر، ان عمر، اب ان سے پیچھے کون تھے؟ ان کے پیچھے تھے عبداللہ بن بریدہ، ان یحییٰ بن یامر۔ اب یہ سند دیکھ، اس پہ غور کیجیے گا ذرا، اس سند پہ، یہ ہے عبداللہ بن بریدہ، یہ ہے یحییٰ بن یامر، یہ عبداللہ بن عمر، اور یہ عمر۔ اب دیکھیں، صحابی نے صحابی کو حدیث بیان کی، آگے پھر صحابی نے پھر آگے تابی کو حدیث بیان کی، اب یحییٰ بن یامر یہ تابی ہیں، آگے عبداللہ بن بریدہ یہ بھی تابی ہیں، یہ تبع تابی نہیں ہے، یہ بھی تابی ہیں، یعنی اس نے بھی صحابہ کو دیکھا ہوا ہے اور اس نے بھی صحابہ کو دیکھا ہوا ہے اور ان سے سما کیا ہوا ہے۔ اب اگر بالفرض یہ عبداللہ بن بریدہ ڈائریکٹ بیان کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، ٹھیک ہے، ہم نے کہنا تھا کہ یہ روایت مرسل ہے۔ اب عبداللہ بن بریدہ نے یہاں جو ہے نا ایک بندے کو نہیں گرایا، صحابی کو صرف نہیں گرایا، بلکہ اس نے دو صحابہ کو گرایا ہے اور ایک تابی کو گرایا ہے، ٹھیک ہے، ایک صحابی کو گرایا ہے، دو صحابہ کو گرایا ہے اور ایک تابی کو گرایا ہے۔ اب اس کو ہم نے کہہ دینا تھا کہ یہ عبداللہ بن بریدہ کی مرسل ہے، اگر بالفرض یہ درمیان آخر میں سند ذکر نہ کرنا، یعنی ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ تابی تابی سے روایت کر لیتا ہے، اس طرح صحابی صحابی سے کر لیتا ہے نا، اس طرح تابی تابی سے بھی کر لیتا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے ہم اس کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ نمبر پہلی وجہ میں نے عرض کی کہ کبھی تابی کبھی صحابی کو بھی گراتا ہے اور ساتھ تابی کو بھی گرا دیتا ہے، کبھی تابی اور صحابی دونوں کو گرا دیتا ہے۔
کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تابی دو تابعیوں کو گرائے، دو صحابہ کو گرائے، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اب جو جن کو گرایا ہے، اب میں سوال یہ کرنے لگا ہوں نا، جن کو گرایا ہے، اب صحابی جس کو گرایا ہے وہ تو چلو سکہ ہے، عادل ہے، اس کا تو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس تابعی کو گرایا ہے وہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ بندہ کون ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ سکہ ہے، ضعیف ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، اس کی بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، یعنی جس کو گرایا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تابعی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات کرے گا اور پوری سند ذکر نہیں کرے گا، صحابی یا صحابی کی جگہ پہ ساتھی کسی اور کو بھی گرا دیتا ہے، یعنی اس کا درمیان میں ایک واسطہ ذکر نہ کرنا یا دو واسطے ذکر نہ کرنا، یہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ اس نے کتنے واسطے گرائے ہیں، یعنی تابعی نے اپنے جیسے تابعی صحیح روایت کی ہے یا صحابی سے ہی روایت کی ہے، اگر تو ہمیں یقین ہو جائے۔ جی ہماری بات چل رہی تھی کہ اگر تو ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ کسی جگہ پہ تابعی نے صرف صحابی کو گرایا ہے، یہ ہمیں کسی طرح یقین ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ واقعتاً اس نے صحابی کو ہی گرایا ہے اور کسی اور کو نہیں گرایا، تو پھر تو وہ سند صحیح ہو جائے گی، اور یہ کیسے پتہ چلے گا یہ بھی ہم بعد میں کہیں ذکر کریں گے، یہ ہمیں ائمہ علل بتائیں گے کہ اس تابعی نے کس کو گرایا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ تابعی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے تو فلاں فلاں بندے کو گراتا ہے، یہ ہمیں کوئی علل کا امام یا وہ خود ذکر کر دے، یعنی وہ جو مرسل ہے، مرسل کو کسے کہتے ہیں؟ جو ارسال کرنے والا، یعنی وہ تابعی خود صراحت کر دے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہوں تو میں فلاں فلاں بندوں کو گراتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میں فلاں فلاں بندوں کو گراتا ہوں، اگر وہ بندے سکہ ہیں، اس میں سند میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر تو یعنی وہ گویا اس نے پھر تو گویا اس نے گرایا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود جو صراحت کر دی کہ میں جب بھی گراتا ہوں یا جب بھی ذکر نہیں کرتا تو اس سے مراد فلاں فلاں تابعی ہوتا ہے یا فلاں فلاں صحابی ہوتا ہے، پھر تو اس نے گویا خود صراحت کر دی ہے کہ میں نے گرایا ہی نہیں ہے، یعنی تو پھر اس کا معاملہ یہ بن جائے گا گویا گرایا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود جو صراحت کر دی ہے۔ اور کب یہ الحاصل یہ ہے کہ تاریخ کے اندر یہ تابعی کہتا ہے، تابعی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس کو کہیں گے یہ مرسل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس تابعی نے اس طرح بیان کیا ہے نا، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ سعید بن مسیب اور کہتا ہے نا، قال سعید بن المسیب، یاد رکھیں مسیب بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مسیب بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی یا کے اوپر زبر بھی جائز ہے اور یا کے نیچے زیر بھی جائز ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کہیں گے کہ یہ روایت یہ والی روایت یہ سعید بن مسیب کی مرسل ہے، سعید بن مسیب کی مرسل ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کو کہیں گے مرسل سعید بن مسیب کی یہ مرسل روایت ہے، یعنی جو بندہ گراتا ہے، اب سعید بن مسیب اس میں کیا ہوں گے؟ مرسل یعنی ارسال کرنے والے، اور یہ سارا عمل کیا ہوگا؟ اس کو کہیں گے ہم ارسال، یہ جو گرایا گیا ہے اس کو کہیں گے کہ ارسال ہے یہ۔ اب اس کی ہم مثال لکھتے ہیں،
اس کی مثال میں ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جی میں ابھی انشاءاللہ ابھی مثال لکھ لیں نا. بھائی نے پوچھا کہ مرسل روایت کا حکم کیا ہے، تو یہ مرسل روایت کا حکم آخر میں ذکر کریں گے اور اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. اس کے اندر کوئی اختلاف ہے اس کو ڈسکس کریں گے. یہ ایک روایت ہے جی، امام ابو داود رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے المراسیل. امام ابو داود، یہ جو سنن ابی داود والے، ان کی کتاب ہے، حوالہ اس کا میں لکھ دیتا ہوں، المراسیل لی ابی داود. اس کی حدیث نمبر ہے 105. 105 نمبر حدیث ہے اس کی. اب اس کو سمجھیں ذرا. یعنی امام ابو داود نے یہ جو المراسیل ان کی کتاب ہے نا، یہ مرسل روایات کے بارے میں ہی لکھی ہے انہوں نے پوری کتاب. آخر میں ہم کچھ کتابیں بھی لکھوا دیں گے، 2-4 کتابیں جو ہے نا مراسیل کے بارے میں، مرسل روایات کے بارے میں. اب یہ فرماتے ہیں امام ابو داود فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن سلیمان الانباری، اپنی پوری سند ذکر کر دی ہے. آگے ہے حدثنا کثیر بن ہشام عن عمر بن سلیم الباہلی. آگے عن الحسن، حسن سے مراد یہاں حسن بصری، حسن بصری یہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تابعی ہیں. حسن بصری ان کا پورا نام ہے، الحسن بن ابی الحسن البصری، تابعی ہیں یہ. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث حسنوا اموالکم بالزکات، کہ محفوظ کر لو اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے، یعنی زکوٰۃ ادا کر کے اموال کو محفوظ کر لو، یعنی قلعہ بند کر لو. وداووا مرضاکم، اور علاج کرو اپنے مریضوں کا بالصدقۃ، صدقہ کے ساتھ، یعنی مریضوں کے، جب کوئی بندہ مریض ہو تو صدقہ کرو، ہمارے مریض تندرست ہو جائے گا. واستقبلوا امواج البلائی، اور مقابلہ کرو مصیبتوں کی موجوں کا، مصیبتوں کی موجوں کا مقابلہ کرو بالدعائی، دعا کے ذریعے، والتضرع، اور عاجزی و انکساری اللہ کے پاس گڑ گڑا کر. یعنی یہ حدیث کے الفاظ. اب یہ جو حدیث ہے اس کو کہیں گے ہم یہ مرسل ہے. یہ مرسل کس کی ہے؟ حسن بصری کی. حسن بصری اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. اب درمیان میں انہوں نے کس کس کو گرایا ہے اس کا کوئی علم نہیں، ٹھیک ہے، صحابی کو گرایا ہے یا صحابی کے ساتھ تابعی کو بھی گرایا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ایک مثال ہے، اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں. تو ایک مثال یہ میرے سامنے ہے، تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. المراسیل ابو داود رحمہ اللہ کی 105 نمبر اس کی حدیث ہے، اور اس میں حسن بصری